راستے سے گزرتے ہوئے ایک نوجوان کی ایک بوڑھے آدمی سے جھڑپ ہو گئی۔ کچھ دیر بحث و مباحثہ کے بعد وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا، مگر بوڑھے آدمی کا غصہ اسی طرح برقرار تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس سے لڑائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ چونکہ جسم کمزور اور لاغر ہونے کی وجہ سے وہ نوجوان سے مار پیٹ تو نہیں کر سکتا تھا، مگر اس بوڑھے نے اس کا ایک اور حل نکالا۔ بوڑھے نے اس نوجوان کے بارے میں افواہ پھیلانا شروع کر دی کہ وہ چور ہے۔ وہ ہر راہ گزرنے والے سے یہی بات کرتا۔ کچھ لوگ اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے اور کچھ لوگ یقین بھی کر لیتے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ پاس کے گاؤں میں کسی کی چوری ہو گئی۔ لوگوں کے دلوں میں اس بوڑھے نے پہلے ہی سے اس نوجوان کے بارے میں شک ڈال دیا تھا اور چوری کے الزام میں اسی نوجوان کو دھر لیا گیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد اصل چور کے پکڑے جانے پر اس نوجوان کو رہائی مل گئی۔ رہا ہوتے ہی اس نوجوان نے گاؤں کے سردار سے اس بوڑھے کی شکایت کر دی، جس پر اس بوڑھے کو پنچایت میں بلا لیا گیا۔ بوڑھے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے سچا ہونے کی صفائی پیش کی۔ سردار نے بوڑھے کو حکم دیا کہ اس نے جو افواہ نوجوان کے بارے میں پھیلائی ہے وہ سب کچھ ایک کاغذ پر لکھے اور پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کر کے چوک میں جا کر ہوا میں اڑا دے۔ اب اگلے دن بوڑھے کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا اور وہ بوڑھا سردار کا حکم بجا لایا۔ ایک کاغذ پہ سب کچھ لکھا اور اس کے ٹکڑے کر کے چوراہے میں جا کر ہوا میں اڑا دیے۔ اگلے دن جب پنچایت لگی تو سبھی لوگ جمع ہو گئے اور پنچایت میں پہنچ کر بوڑھے آدمی نے رحم کی اپیل کر دی۔ سردار نے کہا کہ اگر وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے تو کاغذ کے وہ سارے ٹکڑے جمع کر کے لے آئے جو اس نے کل چوراہے میں جا کر ہوا میں اڑا دیے تھے۔ بوڑھا آدمی پریشان ہو کر بولا، سردار یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ سردار نے جواب دیا کہ تم نے اسی طرح اس نوجوان کے بارے میں ہوا میں افواہ اڑائی تھی۔ تمہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری یہ افواہ کہاں کہاں تک پہنچی ہوگی۔ اگر تم کاغذ کے ٹکڑے واپس نہیں لا سکتے تو وہ افواہ کیسے واپس لا پاؤ گے، جس کی وجہ سے وہ نوجوان بدنام ہوا ہے۔ بوڑھے نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ دوستو، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ ہم لوگ اللہ کے بندے ہونے کے باوجود صبر سے کام نہیں لیتے اور بغض جیسی بیماری اور گناہ میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں اور دوسروں پر تہمت لگا کر اپنی دنیا و آخرت خراب کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے۔